السلام علیکم پیارے پیارے دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ایک نیا دن، ایک نیا سبق۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اس لیے کیونکہ ہم اپنے آج کو اور اپنے آنے والے کل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی ذات کو بہتر اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کا خیال رکھ کے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، اپنے آج کو آپ تب تک بہتر نہیں بنا سکتے جب تک آپ اپنے گزرے ہوئے کل کے پچھتاووں سے، تکلیفوں سے نہ نکل جائیں۔ آپ کو اپنے ماضی میں واپس جانا پڑے گا۔ نہیں، میں ٹائم مشین کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے، اپنے کچھ سال پرانے آپ سے بات کرنی ہے۔ کیسے بات کرنی ہے؟ دراصل ہوتا ہی ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں یا ناسمجھ ہوتے ہیں، دنیا کی اتنی پرکھ اور تجربہ نہیں ہوتا، تو ہم اپنے لیے ٹھیک فیصلے نہیں لے پاتے۔ کبھی ہم صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں لے پاتے، کبھی ہم کوئی عمل ایسا کر لیتے ہیں جس سے ہماری ذات کو یا ہماری لائف کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، یا ہم غلط لوگوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو غلط ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں، اپنے اعتبار کو خراب کروا لیتے ہیں، غلط جگہ پر اپنی انرجی کو، اپنے ٹائم کو انویسٹ کر لیتے ہیں، یا لوگ اگر ہمارے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو پراپر اس وقت روک نہیں پاتے، جواب نہیں دے پاتے، یا اپنے لیے کھڑے نہیں ہو پاتے۔ اور یہ چیزیں اس وقت بھی ڈیفینیٹلی بڑی ہوتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اندر کے گھاؤ بن جاتے ہیں، ایسے بڑے بڑے گھاؤ جن کو ہم چاہ کے بھی ٹھیک نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ماضی کا جو وقت ہے، وہ جو فیصلے ہم نے لیے تھے، وہ جو معاملات ہماری لائف کے ہوئے، یا وہ جو ہم اپنے لیے کھڑے نہیں ہو پائے، یا وہ جو ہم نے اپنے آپ کو دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہونے دیا، یا ہم نے اپنے آپ کو دوسروں کے ہاتھوں بے عزت ہونے دے دیا، وہ وقت ہمارے لیے اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے نظریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج آپ نے نظریں نہیں چرانی، آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اس تکلیف دہ ٹائم کو، اپنے اس پرانے سیلف کو اپنے اندر سے نکال کے بٹھانا ہے سامنے، اور اس سے بات کرنی ہے۔ اس وقت جو ہوا غلط ہوا، جو آپ نے فیصلے لیے وہ غلط تھے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کی ذمہ داری لینا سیکھیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا اس لیے ایسا ہو گیا، ہاں اس وقت اس نے اس طرح نہیں کیا تھا نہیں تو یوں نہیں یوں ہو جاتا۔ پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو بھی ہمارا پچھلا جو تکلیف دہ ٹائم ہے، یا ہمیں اپنے آپ سے کوئی گلے شکوے ہیں، یا ہماری اندر کی کوئی ایسی پرانی تکلیف ہے جو ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے، پہلے ہم نے اس کی ذمہ داری لینی ہے کہ ہاں میں اس وقت صحیح فیصلہ اپنے لیے نہیں لے پائی، اس لیے میرے لیے یہ تکلیف بنی، یا میں اس وقت اپنے لیے کھڑی نہیں ہو پائی اس لیے لوگوں نے میرا حق مار لیا، یا میں اس وقت لوگوں کو اپنے آپ کو بے عزت کرنے سے نہیں روک پائی کیونکہ میرے میں اتنا حوصلہ نہیں تھا، یا میں خود اپنی عزت نہیں کرتی تھی اس وقت۔ جو بھی ہے، آپ نے اپنی رسپانسبلٹی لینی ہے، یا کوئی ایسا موقع تھا آپ کی زندگی میں جس میں آپ کچھ کر سکتے تھے، آپ نے اس وقت کو گنوا دیا، تو اب آپ یہ کہو کہ فلاں نے مجھے یوں نہیں کرنے دیا، اس نے مجھے ایسے گائیڈ نہیں کیا، نہیں، پہلے آپ نے رسپانسبلٹی لینی ہے۔ ہاں مجھے موقع ملا تھا، مجھے چانس ملا تھا، میں کر سکتی تھی لیکن میں نے نہیں کیا، یہ میرا اپنا فیصلہ تھا۔ پہلے آپ نے اپنے فیصلوں کی ذمہ داری لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ سے بیٹھ کے بات کرنی ہے کہ دیکھو میں تم سے، اپنے آپ سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے پرانے سیلف سے، اپنے ینگر سیلف سے، اپنے چھوٹے سیلف سے بات کریں کہ پہلے تو بات کریں کہ اس وقت ہوا کیا تھا، وہ ساری چیز تھی کیسے، اس کو پروسیس کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے آپ سے بات کرنی ہے اور اپنے آپ کو کہنا ہے کہ دیکھو اس وقت میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا، میں اس چیز کی رسپانسبلٹی لے رہی ہوں، میں اس وقت لوگوں کی باتوں سے یا تکلیفوں سے تمہیں نہیں بچا پائی، یا میں نے اس وقت پر صحیح اپنی عزت کروانا نہیں سیکھی، یا میں اس وقت اپنے لیے یہ معاملہ نہیں کر پائی، میں اس چیز کے لیے تم سے معذرت چاہتی ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ اور تم نے اس وقت جو بھی غلطیاں کی، تم نادان تھی، تم چھوٹی تھی،
تمہیں سمجھ نہیں تھی، لوگوں نے تمہیں استعمال کیا، تمہیں اس وقت کی قدر نہیں تھی، یا جو بھی چیز ہے، تمہاری چیزوں پہ میں نے تمہیں معاف کیا. تو آپ نے اپنے آپ سے معافی مانگنی بھی ہے اور اپنے آپ کو معاف کرنا بھی ہے، اور اپنے آپ سے بیٹھ کے بات کرنی ہے کہ دیکھو جو ہو گیا سو ہو گیا. آج حالات کچھ اور ہیں، آج میں کچھ اور ہوں، میں نے سیکھا ہے ان چیزوں سے، اب میرے ساتھ وہ چیزیں رپیٹ نہیں ہوں گی، میں آگے نکل آئی ہوں. جو ماضی تھا وہ پیچھے رہ گیا، میں اس کو آہستہ آہستہ کر کے اپنے اندر سے نکالتی ہوں، اور اس کے بعد میں نے اب اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی. جو وقت نکل گیا وہ نکل گیا، جس وقت میں اپنی عزت نہیں کروا پائی، لیکن اب میں اپنے آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں نے اپنی عزت کروانی بھی ہے اور کرنی بھی ہے. میں نے اپنے لیے اچھے فیصلے لینے ہیں، اور میں نے لوگوں کو اپنی زندگی پر اثر انداز نہیں ہونے دینا. اب میں نے بہت زیادہ لوگوں پر فضول میں ٹرسٹ نہیں کرنا. جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ بات کر رہی ہوں، آپ نے اپنے آپ سے بات کرنی ہے. اگر آپ کو لگے کہ آپ اپنے آپ سے کیسے بات کریں، تو آپ ایسے بیٹھ کے خود سے بات نہیں کر سکتے، تو آپ ایک ڈائری لے لیں. اس ڈائری میں سب سے پہلے تو آپ نے وہ چیز لکھنی ہے، وہ ٹائم، وہ واقعہ، وہ چیزیں جو آپ کی پرانے سیلف نے ایسی کی جو ٹھیک نہیں تھی، یا وہ ٹائم جب آپ اپنے لیے کھڑے نہیں ہو پائے، یا وہ پچھتاوے جو آپ کو ماضی میں لے کے ہیں. پہلے آپ نے ان کے بارے میں لکھنا ہے، اور پھر اس کے حوالے سے آپ نے اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، اپنے آپ سے معافی بھی مانگنی ہے، اور اپنے آپ کو بتانا بھی ہے کہ آگے یہ نہیں ہوگا. جب تک آپ اپنے آپ سے بات نہیں کریں گے نا، اپنے ماضی کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے، تب تک آپ کا حال اچھا نہیں ہونا. جب تک ہم نے اپنے ماضی کو پکڑ کے بیٹھے رہنا ہے نا، اس کو اپنے اندر تکلیفیں دینے کے لیے کھڑے رکھنا ہے، یعنی کہ وہ اندر ہی ہے، وہ ہمیں بار بار ہر موقع پر دوبارہ چیزیں یاد دلا کے تکلیف دے رہا ہے، ہمارے اندر گھاؤ کو بھرنے نہیں دے رہا. جب تک آپ نے اس ماضی کو ٹھیک نہیں کرنا، اپنے اس پرانے غموں کو، ان تکلیفوں کو، ان پچھتاووں کو ٹھیک نہیں کرنا نا، تب تک آپ کی جو آج ہے، آپ کا جو آنے والی زندگی ہے نا، آپ اس کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے. تو آج آپ نے اپنے آپ سے بات کرنی ہے، اور یہ صرف ایک دن کے لیے نہیں کرنی. آپ نے اگلا ایک ہفتہ روز کم سے کم 5 یا 10 منٹ اپنے آپ سے اکیلے میں بیٹھ کے بہت تسلی سے بات کرنی ہے، پچھلی چیزوں پہ، پچھلے پچھتاووں پہ، اور اپنے آپ سے ایک عہد کرنا ہے کہ جو پیچھے آپ کے ساتھ ہوا، جو بھی غلط ہوا، آپ نے کیا یا لوگوں نے کیا، اب آپ نے وہ اپنے ساتھ رپیٹ نہیں ہونے دینا. آپ اپنی ذات کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ اب آپ اپنا خیال رکھیں گے. اب آپ لوگوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کو تکلیف دے سکیں. اب آپ لوگوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کو استعمال کر سکیں. اب آپ اپنے آپ کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اپنے آپ کو بے مول اور بے عزت ہونے دیں. پچھلی ساری باتیں کور کرتے کرتے آپ نے خود سے یہ کچھ عہد بھی لینے ہیں، اور یہ آپ نے 1 ہفتے تک روز کرنا ہے. 1 ہفتے تک روز اپنے آپ سے آپ نے یہ بات کرنی ہے. 1 ہفتے بعد یہ نہیں ہوگا کہ پچھلی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ ہوگا کہ وہ جو دل میں ایک بے سکونی ہے نا، اس کو سکون آنے لگ جائے گا. آپ کو اندر سے ایک اطمینان ہونے لگ جائے گا. پہلے تو جب ہم ایکسیپٹ کر لیں گے نا کہ وہ اس وقت کی جو چیزیں تھیں، جو غلطیاں تھیں، وہ ہم نے خود ہی کی تھیں، اس کے ذمہ دار ہم خود تھے. جب ہم رسپانسبلٹی لیں گے نا، آدھی چیز تو وہیں پہ ہی ختم ہو جانی ہے. پھر اس کے بعد آدھی چیز کو ہم نے خود سے بات کر کے ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں، سائیکالوجسٹ کے پاس بھی اگر آپ جاتے ہیں نا، تو وہ آپ کے سامنے سوال رکھتے ہیں، ان کے جواب آپ سے پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں. آپ نے جو بات کسی دوسرے سے کرنی ہے، جو باتیں آپ نے اپنی کسی دوسرے کے سامنے کھولنی، وہ آپ اپنے آپ سے خود کریں. اپنے آپ کو سامنے بٹھائیں، اپنے ماضی کی ساری باتیں نکالیں، ایک ایک کر کے. چاہے روز ایک بات نکال لیں، ایک بات پہ روز اپنے آپ سے بات کریں، اگلے دن کوئی اور بات نکال لیں، کم از کم 1 ہفتہ. اور اگر آپ کے مسئلے زیادہ ہیں تو آپ اس کو زیادہ بھی لے کے چل سکتے ہیں. جب تک آپ کو لگے کہ ابھی آپ کے اندر کی تکلیفیں یا مسئلے ختم نہیں ہوئے، تب تک آپ اپنے آپ سے بات کرتے رہیں روز کسی نہ کسی ٹاپک پہ. لیکن اس چیز سے ہوگا یہ کہ آپ کے اندر کے جو دبے ہوئے پچھتاوے اور تکلیفیں ہیں نا، جو آپ کو خود بھی نہیں پتہ، وہ آہستہ 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 کر کے نا ٹھیک ہونے لگ جائیں گے. اور جب آپ اپنے ماضی کے پچھتاووں سے، اپنی ماضی کی تکلیفوں سے نکلنے لگ جائیں گے نا، تو پھر آپ ایک بہتر حال اور بہتر مستقبل کے لیے ایک بہتر انسان بن کر آگے جانے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھی آج کی ایکٹیویٹی کے بارے میں جو میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا. تو ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے، دوسرا آپ نے اللہ سے جو بات شروع کی ہے نا، دیکھیں وہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے. آپ نے
اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کو کنٹینیو رکھنا، چاہے دن میں آپ کو یہ ایک بات ہی اللہ تعالیٰ سے کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا کمیونیکیشن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور ہم پچھلے 2-3 دن سے کیا کر رہے ہیں کہ ہم گہری سانسیں لے رہے ہیں، تو آج بھی ہم نے وہ چیز کرنی ہے۔ آج ہمارا تیسرا دن ہے، آج ہم نے پھر دوبارہ 5 یا 10 منٹ کے لیے گہری سانس لینی ہے، ٹھنڈی گہری سانس۔ آرام آرام سے ناک کے ذریعے ہوا کو اپنے پھیپھڑوں میں بھر لیں، بالکل جہاں تک لمٹ ختم ہو جائے، اور پھر آہستہ 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 منہ کے راستے اس کو باہر نکالیں۔ آپ کے اندر کی جو بھی پریشانیاں ہیں، ڈر ہیں، تکلیفیں ہیں، ساری ایسے محسوس کریں جیسے آپ کی سانس کے راستے باہر نکل رہی ہیں، اور جو پازیٹیوٹی ہے، ایک نیا جذبہ ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا، ایک خوشی کا احساس، وہ آپ سانس کے ذریعے اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو آپ کا صفائی کرنے کا پروسیس ہے نا سانس کے ذریعے، یہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے اس کو آج بھی کرنا ہے۔ اور آبویسلی اتنا حق تو آپ کا آپ پہ ہے ہی کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 2 سیکنڈز کے لیے، 1 منٹ کے لیے، جتنا آپ سے ہو سکے آپ اپنے پاؤں پر کسی بھی آئل کا مساج کر لیں۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز جو میں آج آپ کے لیے ایڈ کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کل صبح اٹھ کر بہت اچھی طرح سے اپنا فیس واش کرنا ہے۔ آپ کے پاس جو بھی ہے، آپ کے پاس فیس واش ہے، آپ کے پاس کلینزر ہے، آپ کے پاس صابن ہے، آپ نے اچھی طرح سے اپنے فیس کو کلین کرنا ہے اور اپنے بال بنانے ہیں صبح اٹھ کے۔ بس آپ نے یہ کام کل لازمی کرنا ہے، صبح اٹھ کر اچھی طرح سے اپنا فیس واش کریں، مرر میں خود کو دیکھیں، خود کو اپریشیٹ کریں اور اپنے اچھے سے بال بنائیں۔ جو بھی اسٹائل آپ کو اپنے بالوں کا پسند ہے، کل صبح اٹھ کے آپ نے یہ ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میں آپ کی باتوں کو سننے کے لیے، ان کا جواب دینے کے لیے یہاں موجود ہوں۔